وہ سیٹ تو جیت گئے پر لیکن کیا وہ اب قومی اسمبلی کا رخ کریں گے یا پھر یہ ساری جو ہے وہ ایک فیلڈ پریکٹس ہوگی؟ مظہر عباس صاحب سے جان لیتے ہیں. جی ایگزیکٹلی، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم مظہر عباس صاحب، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. مظہر عباس صاحب، ویسے ہم بات تو ضرور کریں گے کہ کون سے ایسے ناصر تھے جن کی وجہ سے پی ڈی ایم کا جو ایک متحدہ امیدوار تھے وہ نہیں جیت سکے اور محمود مولوی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ جیت گئے. یہ پوچھیں گے، بات کریں گے، لیکن یہ ہمیں سمجھا دیں کہ وہ سیٹ بھی جیت گئے تو کیا وہ قومی اسمبلی کا رخ کریں گے یا پھر وہ بھی استعفیٰ دیں گے سیٹ جیت کے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی شکریہ اور صبح بخیر. لیکن دیکھیے، یہ اس وقت عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ان کے اپنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کی جو سیٹیں ہیں وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. اسی لیے شاید انہوں نے خود بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ 9 حلقوں سے انتخابات لڑیں گے اگلے ماہ. اگر انتخابات ہوتے ہیں ضمنی الیکشن، تو وہ کسی بھی طریقے سے، اور اس سے پہلے بھی ایک غالباً مردان میں ضمنی الیکشن ہوا تھا جو وہ جیتے تھے، اور وہ رکن بھی انہوں نے ابھی تک حلف نہیں لیا ہے اور وہ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی یہی کریں گے اور وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ حلقے کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی میں ابھی نہیں جائیں گے، قومی اسمبلی میں جانے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، نئے انتخابات کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ عمران خان کے اس بیانیے کے ساتھ جڑے نظر آتے ہیں. اور واقعتاً ایسا ہے بھی، کیونکہ آپ یہ دیکھ لینا کہ لوگ تو کھڑے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا. یہ تو ایک کلیئر پوزیشن ہے جو عمران خان صاحب نے لی ہوئی ہے. مطلب اس کے باوجود وہ کسی بھی طریقے سے جو پی ٹی آئی کا عمران خان کی اسٹریٹجی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ اس حلقے کو لوز نہیں کرنا چاہتے اور وہ حلقے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف بہت کچھ، حالانکہ یہ خود پی ٹی آئی کے لیے بھی این اے 245 کا الیکشن جو ہے یہ ضرور سوچنے کے لیے ہے کہ اس کے باوجود کہ بہت واضح ان کو اکثریت ملی، لیکن اوور آل جو ووٹنگ پرسنٹیج تھا، تناسب تھا، وہ مشکل سے 15% رہا. اور یہ تو پی ٹی آئی کے لیے ہے ہی، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم نقطہ یہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو یہ بڑی شکست ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی فیکشنز ہیں ان سب کے ووٹ ملا لیں آپ، تب بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کراچی کا ووٹر ایم کیو ایم کے ساتھ پوری طریقے سے جڑنے کو تیار نہیں ہے. اب اس میں ایک بائیکاٹ کا عنصر بھی ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن نے بائیکاٹ کیا تھا، اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو این اے 240 کا الیکشن تھا اس میں بھی ہمیں نظر آیا کہ مشکل سے 60-62 کی لیڈ سے ایم کیو ایم نے وہ سیٹ نکالی تھی. تو اگر یہ رجحان نظر آتا ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے، تو پھر آنے والے بلدیاتی الیکشن میں اور اگلے ماہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ایم کیو ایم کی صورتحال بہت زیادہ جو ہے ان کے لیے، ان کے اپنے لیے بہت زیادہ اور بلدیاتی الیکشن ہوں گے. ہم تیاری دیکھتے ہیں، موسم آ جاتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ ایک سوال ہے نا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن آگے ہوں گے؟ دیکھیے، ابھی تو ہم اسی پر جائیں گے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. اگر نہیں ہوتے تب بھی ایم کیو ایم کے لیے تو بہت کچھ سوچنے کے لیے ہے کہ ایم کیو ایم بہت زیادہ جو ہے اس وقت انتشار کا شکار ہے. اب آپ تصور کریں، وہ ڈاکٹر فاروق ستار جو لاکھ 1.5 لاکھ کی لیڈ سے جیتتے تھے، وہ چوتھے اور 5ویں نمبر پر آئے ہیں. وہ مصطفیٰ کمال جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہے تھے، ان کی جماعت کا حال دیکھیں کہ وہ اب تک جب سے انہوں نے پارٹی بنائی ہے وہ ایک جگہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اور مظہر عباس صاحب، یہ ایک چیز ہے، یہ بڑی بات آپ نے زبردست کہی کہ یہ صرف وہ نہیں تھا کہ وہ اقتدار میں تھے. ظاہر ہے کہ ایک فیکٹر بانی ایم کیو ایم کا بھی تھا اور ان کی ایک کمانڈ بھی تھی، لیکن مصطفیٰ کمال کی اپنی مقبولیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جہاں جاتے تھے تو لوگ سیلفیز اور نعرے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا. اور یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ یہاں پر ہلکے کتنے لوگ نہیں ہوتے تھے جتنے ووٹ پڑ جاتے تھے. 4 لاکھ ووٹ یہاں پر لوگوں نے حاصل کیے. دیکھیں، میں نے 8 جون 2019 کو ایک کالم لکھا تھا، ایک تھی ایم کیو ایم، اور اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ خود ایم کیو ایم لندن سے جو بڑی غلطیاں ہوئیں 2013 کے الیکشن میں انہیں کامیابی ملی تھی، لیکن وہ اپنے ہی لوگوں پہ برس پڑے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پارٹی تقسیم ہو گئی اور پھر تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی. لیکن جو بنیادی غلطی اب ایم کیو ایم پاکستان سے ہوئی
وہ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران ہوئی. ان کا اچھا خاصا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اتحاد بنا ہوا تھا. اس کو توڑ کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اور آج وہ اس کا رونا رو رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اپنے وعدے نہیں پورے کر رہی، جو کچھ بھی ہے. تو میرا خیال ہے ایم کیو ایم پاکستان اور یہ جتنی جماعتیں ہیں جو ایم کیو ایم کے نام سے یا ماضی میں متحدہ ایم کیو ایم کا حصہ رہی ہیں، ان سب کے لیے بڑا سوال ہے کہ کراچی کی سوچ اب بدل رہی ہے. 2013 میں ان کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے تھا جب تحریک انصاف کو 8 لاکھ ووٹ پڑے تھے، حالانکہ سیٹیں ان کو اس وقت ایک ہی قومی اسمبلی کی ملی تھی، لیکن وہ چیز ظاہر کر رہی تھی. تو میرا خیال میں اس وقت جو مقابلہ آگے چل کے مجھے لگ رہا ہے اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا جی، اب ذرا آ جائیں اس معاملے پہ. یہ جو اچانک تو نہیں لیکن یہ کہ ماحول کچھ بنتا دکھائی دے رہا تھا، یہ خان صاحب کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہوا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ فیصلہ میرٹ پہ آپ کی نظر میں یہ؟ دیکھیے، سیاستدان کی گرفتاری کبھی سیاستدان کو نقصان نہیں پہنچاتی. وہ مقدمہ جتنا بھی تگڑا ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، اور فرض کریں عمران خان کو آپ نااہل کر دیتے ہیں، عمران خان کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، عمران خان کو گرفتار کر کے آپ کو ہر پیشی پہ عدالت میں تو پیش کرنا پڑے گا. تو جب عدالت میں آپ پیش کریں گے تو ادھر ان کے لوگ بھی آئیں گے. آج مارشل لا کا تو زمانہ ہے نہیں، ورنہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مارشل لا نہیں لگتا تو ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت تو اس وقت بھی تھی. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی طریقے سے، اور ایک ایسے موقع پہ دیکھیے عمران خان نے ایک کمال یہ کیا کہ اس نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وہ گھر جا کے نہیں بیٹھے، وہ خود ساختہ جلا وطنی میں نہیں چلے گئے، وہ یہیں رہے اور انہوں نے لوگوں کو متحرک رکھا اپنے، جس کا نتیجہ ان کو 17 جولائی کو ملا پنجاب میں، اور آج پنجاب میں ان کی حکومت واپس آ گئی. ان سے ایک بڑی غلطی ہوئی تھی 25 مئی کو جب انہوں نے بہت جلد بازی میں لانگ مارچ کی کال دے دی تھی اور اس کے بعد اس سے ریٹریٹ کیا انہوں نے. ان کے جو مطالبات ہیں وہ تو تسلیم نہیں کیے گئے اب تک، چاہے نئے فوری انتخابات کا بھی، الیکشن کمیشن کی تبدیلی کا بھی، اوورسیز پاکستانیوں کا بھی، EVM مشین کا بھی. یہ کوئی چیز اس سے کسی میں ان کو کامیابی نہیں ملی. لیکن جو کامیابی انہیں ملی ہے وہ یہ کہ جو ان کے لوگ ہیں متحرک ہیں. اب اگر آج عمران خان گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کے لوگ تو ابھی سڑکوں پر ہیں. تو اب یہ تحریک انصاف کا بڑا امتحان ہوگا کہ تحریک انصاف کی متبادل لیڈرشپ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے اگر عمران گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے تحریک کو آگے بڑھاتی ہے، جذباتی انداز میں تحریک کو آگے بڑھاتی ہے یا ایک منظم طریقے سے تحریک چلاتی ہے. یہ بڑا امتحان ہے کیونکہ ایسے ہی موقع پہ اصل میں پارٹی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو کیا عمران خان نے کوئی پلان بھی بنایا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں کون پارٹی کو لے کے آگے بڑھے گا، کس طریقے سے قانونی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے اس وقت ان کو فیس کرنی پڑیں گی. اور یہ ان کے لیے ایک طریقے سے تحریک انصاف کے لیے اس لیے بھی اچھا ہے کہ ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک امتحان بھی ہے اور دیکھنا یہ کہ وہ اس سے جو ہے کس طریقے سے لڑتے بھی ہیں. تو میرا خیال میں جو حکومت ہے وہ اس وقت ڈیفینسو ہے، گو کہ وہ ایگریسو نظر آ رہی ہے، لیکن دراصل وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس سے عمران خان کو نقصان نہیں ہو رہا. حتیٰ یہ کہ شہباز گل کے ایک انتہائی قابل اعتراض انٹرویو کے بعد، جو کہ ظاہر ہے جس طرح کے انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے وہ قطعی طور پہ قابل قبول نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئی، اس کے بعد جو ان پہ مبینہ ٹارچر کی خبریں آئیں، اس نے یکسر صورتحال کو بدل دیا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ظاہر عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اپنی پچھلی تقریر میں IG میجسٹریٹ وغیرہ کو دھمکیاں دی، یہ سیاستدانوں کو سوٹ نہیں کرتا کہ پبلکلی وہ اس طرح کی باتیں کریں. خاتون میجسٹریٹ کا نام لینا ہے ایسے اتنے بڑے جلسے میں، تو آپ ان کی سیکیورٹی کو آپ اسٹیک پہ ڈال رہے ہیں. وہ میجسٹریٹ بھی بلکہ نہیں تھی، وہ ایڈیشنل
एडिशनल जज थी, माफ कीजिएगा जी। तो ये जो चीजें हैं, ये क्योंकि इमरान खान खुद ये कहते रहे हैं कि जी बड़े लोगों का एहतसाब और हमें सबसे पहले जो है अपने एहतसाब के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आज वो FIA के सामने पेश नहीं हो रहे, आज अगर वो इस तरीके से IG वगैरह को जो है वो धमकी दे रहे हैं, तो वो जाहिर है रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो जवाब दे तो अल्लाह को है ना। नहीं, वो तो जवाब दे सभी अल्लाह को होते हैं, ये तो सभी अल्लाह को जवाब दे होते हैं। लेकिन इमरान खान को ये सोचना पड़ेगा कि आप इतने ज्यादा फ्रंट खोलते जा रहे हैं, इतने ज्यादा फ्रंट खोलते जा रहे हैं, वो आप अपनी मकबूलियत के उरूज पर हैं। और असल इम्तिहान उसी वक्त इंसान का होता है जब वो मकबूलियत के उरूज पर होता है कि वो अपने आप को संभाल पाता है या नहीं संभाल पाता उस मकबूलियत को। सही। तो मेरे नुक्ते नजर से इमरान खान की गिरफ्तारी एक गलत फैसला होगा। इमरान खान को इससे नुकसान नहीं होने जा रहा। आप उसको नाअहल करेंगे, वो उतना ही बड़ा गलत सियासी फैसला होगा जितना 2017 में नवाज शरीफ साहब का हुआ। नवाज शरीफ को सियासी तौर पे क्या नुकसान हुआ? ये तो अगर अदम एतमाद की तहरीक ना आती तो इमरान खान की मकबूलियत तो नीचे जा रही थी। सारे ज़मीनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो इसका मतलब ये है कि 2018 के बाद अगर मुस्लिम लीग नून ज़मीनी इलेक्शन जीतती आ रही है तो नवाज शरीफ की सियासत को तो उस तरीके से नुकसान हमें नहीं नजर आता। उनकी जात को हो सकता है, लेकिन उनकी सियासत तो नहीं हुआ। तो इमरान खान के उसमें तो ज्यादा मेरा ख्याल है हुकूमत को इससे सबक सीखना चाहिए था। सही। कि इस तरह के इक़दामात से कभी भी सियासी लोग जो है, कभी भी सियासी लीडर जो है वो नाकाम नहीं हुआ। कि वो जो माजी की जो गलतियां हैं वो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई हैं, उन्होंने उससे सीखा हो। क्योंकि देखिए जो तमाम तर हालात हैं वो कहना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एग्जैक्टली वो सिचुएशन अभी भी हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मजहरबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।